سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرتا ہے، اپنی ابتدا کو بھول گیا، اپنی انتہا کو بھول گیا کہ میری ابتدا کیا ہے۔ میں آج بڑا بندہ بنا پھرتا ہوں، میری ابتدا کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ وہ میرا آغاز ہے، اس سے میری ابتدا ہے۔ ابتدا کو بھول جاتا ہے اور پھر والمنتہا، اور منتہا کو بھول جاتا ہے کہ میرا آخر کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ مومن کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں ذات پات کا فرق مٹ جاتا ہے، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب بندے کافر کو، بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو قبر بجائے وسیع ہونے کے بندے مومن کے لیے تو تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، بندے کافر اور گناہگار کے لیے قبر سکڑ جاتی ہے، اور ایسی سکڑتی ہے محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالی۔ میں صرف تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں، سرکار نے ایسی انگلیاں ڈالی اور فرمایا کہ بندے کافر کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر ایسے داخل ہو جاتی ہیں، قبر اس کو ایسے گھسیڑ دیتی ہے آپس میں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہاں کرنا دیدار سجن دا، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں، نین نینا نو زخمی کر دے، نین بندے پٹیاں، غلام فریدہ جے ساڈے نین لڑ ونجن تے اساں ہور کی کرنیاں اکھیاں، جے ساڈے نین لڑ ونجن اساں ہور کی کرنیاں اکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں۔ جس نے آج اپنی آنکھ کی حفاظت کی، قیامت کے دن وہ اپنے رب کائنات کا دیدار کرے گا، اللہ اسے اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر پھر اور کسی کو کیا چاہیے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وامرا۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آنے والے کل، یعنی اس کل سے جو اس زندگی کا آنے والا کل مراد نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، کہ ہر نفس یہ دیکھے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت محاسبہ نفس کے لیے، اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ایک کمال آیت ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ بھئی تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل جس کے اوپر تو بھروسہ کرے گا اور جس کے ذریعے تیری بخشش ہوگی، حضور کی بارگاہ سے تیری شفاعت ہوگی، کیا تو نے کوئی ایسا ساز و سامان تیار کیا ہے یا نہیں، اپنے لیے کوئی زیادہ راہ بھیجا ہے یا نہیں۔ ہم اس زندگی کی کل کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو حقیقی کل ہے جس نے آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، اس کے لیے ہماری محنت کیا ہے، ہماری سٹرگل کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، کہ جب کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کو جو بھوکا ہے، جسے بھوک کی شدت لگی ہے، جب اسے کھانا کھلاتا ہے، روٹی کے ایک لقمہ کھلاتا ہے، ہمسائے میں گھر ہے،
اسے پتہ ہے کہ ان کے گھر آج چولہا نہیں جلا، تو اس نے ان کے گھر کھانا بھیج دیا تاکہ یتیم بچے ہیں وہ کھانا کھا لیں۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی بندہ مومن کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی بندہ مومن کو جو بھوکا تھا اسے کھانا کھلایا، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَائٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، کہ جس نے کسی پیاسے بندے کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا، کسی پیاسے کو پانی پلایا، پیاسے مومن کو پانی پلایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا جنت کے اندر۔ پھر فرمایا وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ قَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُدْرِ الْجَنَّةِ، کہ جس کسی بندہ مومن نے دوسرے مومن کو جو عریاں تھا، جس کے پاس لباس نہیں تھا، جو سطر ڈھانپنے کا لباس بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، جس نے اسے لباس پہنایا، اسے کپڑے خرید کر دیے کہ یار اس کے پاس لباس نہیں ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُدْرِ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز خوبصورت لباس پہنائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وہ جو کل بھیجنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج سے بھیجنا ہے۔ آج سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا ہے، جس کے کپڑے اترے ہوئے ہیں اس کے مزید نہیں اتارنے، اس کو نیا لباس پہنانا ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ گو کہ اس نے برا کیا لیکن تیرا سلوک کیا ہے؟ تو نے اپنی قبر بنانی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر ہر کام کرتے ہوئے انسان کی یہ نیت رہے کہ بھئی میں آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، تو یقیناً پھر ہاتھ ظلم سے رکیں گے، زبان جھوٹ سے رکے گی، اور انسان صراط مستقیم پہ چلنے والا مسافر بنے گا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ کیا سنا؟ فرماتی ہیں کہ بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے کسی اللہ کے ولی کا یا کسی عالم کا، مفسر کا قول نہیں، اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ فرمان میں بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ، بئس العبد، برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرتا ہے، جو خود کو دوسروں سے اچھا محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا اچھا انسان کوئی نہیں، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا تاجر کوئی نہیں، میرے جیسا اچھا کپڑے پہننے والا کوئی نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی نہیں، وڈیرا کوئی نہیں، خان کوئی نہیں، گجر کوئی نہیں، میرے جیسا MP کوئی نہیں۔ جو دوسروں سے خود کو اچھا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اس سے برا بندہ کوئی نہیں۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ نسی الکبیر المتعال، اس لیے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ بلند اور بالا ذات کو بھول گیا ہے کہ اس سے بھی بڑی کوئی ذات ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ تکبر کرتا ہے اور میں اپنے اندر لاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَأَعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى، برا ہے وہ شخص، برا ہے وہ بندہ جو جبر کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، حالانکہ وہ نسی الجبار الاعلیٰ، حالانکہ وہ جبار اعلیٰ کو بھول گیا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی بارگاہ میں جانا، ادھر حاضر ہونا ہے، تو سرکار نے دوسرا اس بندے کو برا فرمایا۔ پھر فرمایا بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، برا ہے وہ بندہ جو دنیا کے لہو و لعب میں، کھیل کود میں مصروف ہے، اس دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھا ہے، حالانکہ وہ بھول گیا کس کو؟ ونسی المقابر والبلا، وہ قبرستان کو اور قبر میں گل سڑ جانے کو بھول گیا کہ ایک شہر خاموشاں بھی آباد ہے، وہاں نہ کوئی ذات پات ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے کہ میں بڑا تو بڑا، میری ذات بڑی تیری ذات بڑی، میرا بینک بیلنس زیادہ، میری جائیداد زیادہ، میرے پاس گاڑی بڑی، نہیں، سارے خاموش آرام سے لیتے ہیں۔ جو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہے اور اس کو بھول گیا ہے، بہت برا بندہ ہے۔
اور قبر میں گل سڑ جانے کو وہ بھول گیا ہے، بڑا برا بندہ ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بئس العبد عبد عطا وطغى ونسی المبتدا والمنتہا۔ کمال کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برا ہے وہ بندہ جو سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی حکم عدولی کرتا ہے، ونسل مبتدا والمنتہا، حالانکہ وہ بندہ اپنی ابتدا کو بھول گیا، اپنی انتہا کو بھول گیا کہ میری ابتدا کیا ہے، میں آج بڑا بندہ بنا پھرتا ہوں، میری ابتدا کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرہ وہ میرا آغاز ہے، اس سے میری ابتدا ہے، اس سے میں پیدا ہوتا ہوں، اس سے میں بنتا ہوں، اور ابتدا کو بھول جاتا ہے، اور پھر والمنتہا، اور منتہا کو بھول جاتا ہے کہ میرا آخر کیا ہے۔ ایک دن میرے اذان کام چھوڑ جانا ہے، آنکھیں ہوں گی بینائی نہیں ہوگی، ہاتھ ہوں گے کپ کپا رہے ہوں گے، پاؤں ہوں گے چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، کان ہوں گے سنوائی کی طاقت نہیں ہوگی، اور ایک وہ منتہا وہ وقت بھی ہوگا کہ جب میرا جسم پڑا ہوگا، غسال آئے گا غسل دینے کے لیے، وہ کبھی تختے کے اوپر ادھر پلٹائے گا، کبھی ادھر پلٹائے گا، میرے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، چار بندے مجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے، قبر کے اندر مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، میری مجال ہی نہیں کہ انہیں کہہ سکوں خبردار مجھے گھر سے نہ نکالنا، میں نے اپنی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، نہیں، وہ نکالیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا بئس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، برا ہے وہ بندہ جو دنیا کماتا ہے دین کے ذریعے، دین بیچتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان عائشہ قالت ان کننا آل محمد نمکس شہرا ما نستوقد نارا ان ہوا الا الماء والتمر۔ آل محمد کے اوپر ایسا وقت بھی آتا تھا حضور کی آل کے اوپر کہ ایک ایک مہینہ تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ آج کا دین کا مبلغ وہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو پھر میں آؤں گا تقریر کرنے کے لیے۔ بھائی تو حضور کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ حضور کی سنت اور سیرت تو نہیں ہے نا۔ حضور نے تو پتھر کھا کے تبلیغ کی اور شکوہ نہیں کیا کہ تم لوگوں نے مجھے پتھر مارے ہیں اور 5000 تیرے کم ہو جائیں، تو کہتا آئندہ کے لیے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کس کی سیرت ہے اور کس کی تبلیغ پہ تو عمل کر رہا ہے؟ یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بئس العبد عبد یختل الدین بالشبہات، برا ہے وہ بندہ جو دین کو شبہات کے ذریعے سیکھتا ہے، شبہات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، دین کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بئس العبد عبد طمع، برا ہے وہ بندہ جس نے ہرس کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، ہر وقت ہرس اور لالچ، ہر وقت یہی کہتا ہے کہ کوئی حالات نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر وقت لالچ کی پڑی ہے۔ برا ہے وہ بندہ جو ہرس کو جس نے اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بئس العبد عبد ہون یدلہ، بئس العبد عبد رغب یذلہ، برا ہے وہ بندہ جس نے لالچ کو اپنی زندگی کا جو ہے خواہش کا پجاری جو ہو گیا ہے اور ہر لمحے خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اس خواہشوں نے اس بندے کو گمراہ کر لیا ہے۔ ذرا اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس قدر ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت انس راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم، کہ ابن آدم جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، وتشب منہ اثنتان، لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس انسان کی جوان ہو جاتی ہیں، وہ کون کون سی؟ فرمایا الحرص علی المال والحرص علی العمر، کہ ایک چیز کہ اس کے مال کی جو ہرس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے جوں جو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا والحرص علی العمر، کہ انسان کی جو عمر کی ہرس ہے، لالچ ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے کہ کاش میری عمر اور بڑھ جائے۔ تو جوں جو انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ دو ہرسیں انسان کی جو ہیں وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مال کی ہرس، دوسرا عمر کی ہرس۔ آج ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو مال کا لالچ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ساری زندگی کمایا ہے، نہ مال نے ساتھ جانا ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ پہلے بھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ انسان کہتا ہے مال ہی مال ہی، میرا مال میرا مال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے صدقہ کر لیا، الا ما تصدقت فامضیت او لبست فابلیت، یا تو نے اس کو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، او اکلت فافنیت، یا تو نے اس کو کھایا اور فنا کر دیا، اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے، تو تو جانے والا ہے، تو تو مسافر ہے، تیرے مال کے اوپر تیرے پیچھے آنے والی جو اولاد ہے وہ جھگڑا کرے گی، ایک کہے گا نہیں فلاں جو گاڑی ہے وہ میری ہے، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز۔ اس لیے
اپنی اولاد جو ہے اس کے لیے صرف دنیا دار بنا کے نہ جائیں، ان کو دین دار بنا کے جائیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، قال القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ایک انسان وہ ہے جس سے ہم عقل مند کہتے ہیں، وہ فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا چالاک ہے، لیکن ایک انسان وہ ہے جسے اللہ کے نبی عقل مند فرمائے، جسے اللہ کا نبی عقل مند کہے، تو اس سے بڑھ کر اور عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لها بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میں نے کیا کچھ کیا ہے، وعمل لها بعد الموت، اور وہ عمل کرے دنیا کی خاطر نہیں، دنیا داروں کی خاطر نہیں، دنیا میں نام بنانے کے لیے نہیں، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل نہ کرے، وعمل لها بعد الموت، بلکہ موت کے بعد کے لیے جو عمل کرے وہ عمل کرے، یعنی جو بھی عمل کرے وہ موت کے بعد کے لیے کرے، اس عمل کی جزا اور سزا مجھے موت کے بعد ملے گی، اس ارادے سے کوئی وہ عمل کرے، وعمل لها بعد الموت۔ اور پھر ارشاد فرمایا والعاجز، عاجز وہ ہے، عقل مند کے مقابلے میں عاجز یا بے وقوف کہہ لیں، کم عقل کہہ لیں، نادان کہہ لیں، فرمایا والعاجز، اور عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، عاجز وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، جو خواہشات انسان کی ان کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے رکھے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وتمنى علی اللہ، خواہشات نفس کے پیچھے پڑا رہے، دولت مجھے مل جائے، عہدہ مل جائے، سٹیٹس مل جائے، مقام مل جائے معاشرے میں۔ ہمارے ہاں جس کے ساتھ دو بندے ہوں نا پیچھے سیکورٹی والے، جن کے پاس رائفلیں ہوں، تو ہم اس کے ساتھ سلام لیتے ہوئے بھی بڑے انداز سے سلام لیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سیلفی لے لیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میری فلاں بندے کے ساتھ میں نے سیلفی لی، اور کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے ساتھ 3-4 گارڈ ہوں تو ہم سارے ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے مجبوری ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا نہیں چل سکتا، تنہا نہیں چل سکتا، تو 2-4 بندے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ مومن کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہاں ذات پات کا فرق مٹ جاتا ہے، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، رب کی بارگاہ میں جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہاں غلام اور آقا کا فرق مٹ جاتا ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی برابری کا درس ہے، جو معاشرے میں ہمارے ذات پات اور یہ چیزیں ہیں، رب کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اگر کسی کی حیثیت ہے تو وہ تقویٰ کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اس کے مقام سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب تشریف لائے، ہم حضور کے صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ ہنس رہے تھے، خوشگپیوں میں مصروف تھے، جب سرکار تشریف لائے نا تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی اس کو یاد کیا کرو۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَقَلَّمُ، قبر ہر روز انسان کو پکارتی ہے، فَيَقُولُ، اور ندا دیتی ہے، اور قبر کیا کہتی ہے؟ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، اے بندے میں مسافرت کا گھر ہوں، انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور پھر قبر کہتی ہے فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، جب بندہ مومن قبر میں آتا ہے نا، قبر کہتی ہے کہ اے بندہ مومن تو میرے اندر آ رہا ہے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا نا تو روئے زمین پر جتنے بھی بندے تھے ان سب میں سے مجھے اگر کوئی پیارا لگتا تھا تو پیارا لگتا تھا، اے بندہ مومن تو میرے اندر آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اور قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی دائیں جانب سے اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے۔ یہ کامیاب انسان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، جس نے آنے والے کل قبر کے لیے حشر کے لیے کوئی عمل کر لیا، اے میرے بھائیوں وہ انسان کامیاب ہے۔ جو دنیا کے اس دکھلاوے کے اندر، دنیا کے لہو و لعب کے اندر مشغول ہو گیا اور جس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا، وہی خائب و خاسر انسان ہے۔
اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندے کافر کو بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، قبر کہتی ہے اے بندے کافر تو میرے اندر آ رہا ہے، نہ میں تیرا استقبال کروں گی اور نہ تجھے مبارک کہوں گی۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ بستے تھے ان میں سے اگر کوئی مجھے برا لگتا تھا تو برا لگتا تھا، اب آ تو میرے اندر، میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اب آبی جی وقار سرکار نے ارشاد فرمایا جب بندے کافر کو بندے گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو قبر بجائے وسیع ہونے کے بندے مومن کے لیے تو تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، بندے کافر اور گناہگار کے لیے قبر سکڑ جاتی ہے، اور ایسی سکڑتی ہے محبوب خدا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالی۔ میں صرف تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں، سرکار نے ایسی انگلیاں ڈالی اور فرمایا کہ بندے کافر کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر ایسے داخل ہو جاتی ہیں، قبر اس کو ایسے گھسیڑ دیتی ہے آپس میں۔ یہ ہے وہ انسان جس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ اور پھر احباب جی وقار اللہ رب العزت اس بندے کافر اور بندے گناہگار کے اوپر اژدہا چھوڑتا ہے، بڑا سانپ چھوڑتا ہے، اور وہ سانپ کیسا سانپ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 70 ایسے سانپ چھوڑتا ہے جس میں سے ایک سانپ صرف زمین کی طرف رخ کر کے ہلکا سا سانس لے لے، ایک سانس لے لے وہ سانپ زمین کے اوپر، اس کے بعد کوئی چیز اگ نہیں پائے گی، اتنے اس کے زہر کا اثر ہوگا۔ ایسے 70 سانپ اللہ اس بندے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس بندے کو ڈستا رہتا ہے۔ ایک سانپ ہلکا جب کسی کو نظر آ جائے، گھر میں نظر آ جائے، انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ایک ڈر اور خوف کا منظر پیدا ہو جاتا ہے، اور قبر میں جہاں بھاگنے کی جگہ بھی کوئی نہ ہو اور اتنے سانپ چھوڑ دیے جائیں تو انسان کیسے ان کا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کے محبوب بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر مانا کہ حضور بشارت سنانے والے بن کے آئے، لیکن نذیر بھی ہیں کہ حضور ڈرانے والے بن کر بھی آئے، صرف بشارت دینے والے بن کر نہیں آئے۔ یہ سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ آج کا انسان موت کو فراموش کر دیا، بھول بیٹھا اور صرف دنیا 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 دنیا، مال مال مال، پیسہ پیسہ، عہدہ عہدہ، منصب، سٹیٹس، شہرت، ناموری، بڑا گھر، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ یقین کریں ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، تسبیح لیں، اللہ اللہ کی صدا لگائیں، پھر دیکھیں اللہ دل کا کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، کریں، ایک نماز کی پابندی کریں، آہستہ آہستہ اللہ آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق دے گا، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ دو خاص حدیث مبارکہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، یار میری قبر برباد نہ ہو جائے، میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے، میں آخرت میں کہیں خائب و خاسر نہ ہو جائے، قیامت کے دن کہیں میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ غنا عطا کرتا ہے، وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا، نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس قدر ہی لیتا ہے جس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر شاید فرمایا وجمع لہ شملہ، اور اللہ رب العزت اس کے بکھرے کاموں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا ایسے دیتا ہے کہ دنیا لونڈی بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جسے صرف دنیا کی فکر ہے، اپنی قبر کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جعل اللہ فقرہ، اللہ رب العزت بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ غربت کو رکھ دیتا ہے، وہ ہر لمحے ہائے غربت ہائے غربت ہائے فقر، یہی نعرے لگاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کروڑ پتی ہوتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں بھائی حالات بڑے ناساز ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں، کروڑوں والا حالات بڑے ناساز کے رونے رو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو صرف دنیا کی آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کے مجتمع کام منتشر ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، ایک کام ادھر ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، اور کہیں سکون نہیں ہے، بیرا روی کا شکار ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی وہ محنت کرتا ہے نا، ادھر بھی ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ، ادھر فیکٹری، ادھر کارخانہ، ادھر شہر، ادھر شہر، اس قدر دنیا اس کو ملتی نہیں ہے، ملتی اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔
ملتی وہی ہے جو اس کے مقدروں میں لکھی. فرق صرف کیا ہے کہ ترجیح آخرت کی زندگی کو رکھنی ہے. قبر کی زندگی میری سنور جائے، آخرت سنور جائے. دنیا ترجیح نہیں رکھنی. دنیا ترجیح ہوگی تو نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت کام آئے گی. اور اگر آخرت ترجیح ہوگی تو اللہ دنیا بھی عطا کرے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا یقولو قال ان اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولو یا ابن آدم، اے ابن آدم. بندہ مومن سے خالق کائنات مخاطب ہوتا ہے اور خالق کیا ارشاد فرماتا ہے. بڑے توجہ سے یہ حدیث کے الفاظ سنیے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے. میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کا قول نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک. اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ نہ کہ دکانداری ہے، گاہک ہے، وہ ٹھیک ہے جماعت کے بعد پڑھ لیں گے، اپنی پڑھ لیں گے. نہیں، ارشاد فرمائے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک. فرمایا کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تیری محتاجی کا دروازہ میں بند کر دوں گا، محتاجی کی تجھے فکر ہی نہیں ہوگی. واسد فقرک، تیری محتاجی کا دروازہ میں بند کر دوں گا اگر تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِن لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. اور اگر تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی کو کبھی دور نہیں کروں گا. تو ہائے ہائے چلاتا رہے گا کہ حالات ناساز ہیں، حالات ناساز ہیں، اس لیے کہ تو نے خود کو میرے لیے نہیں فارغ کیا تو میں تجھے اپنی ذات کے لیے کیسے فارغ کر سکتا ہوں. لہٰذا ایک ہاتھ تیرا ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، لیکن تجھے پھر بھی سکون نہیں ہوگا. آج اگر سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے میں ہے. دنیا کمائیں، ضرور کمائیں، دنیا کمانا عبادت ہے، لیکن دنیا تمہارے دل میں نہ بسے. تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسنی چاہیے، تمہارے دل میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ مومن نیک اعمال کرتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اور خالق کائنات اس کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ مسلم شریف کی 7132 نمبر حدیث مبارکہ ہے. قال اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندے مومن کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جس کے لیے دنیا میں ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف رشتہ دار تھے، بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، لیکن میرا بندہ صراط مستقیم پہ ڈٹا رہا. وہ دنیا کی طرف نہیں گیا، وہ میری یاد سے غافل نہیں ہوا. میرے گھر سے آواز آتی تھی تو کام کاج چھوڑ کے میری طرف لپک پڑتا تھا. 5 وقت میرے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک طرف دنیا ہے، پیسہ ہے، ایک طرف میری آواز ہے، میرا بلاوا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ دنیا چھوڑ کے میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا. اس کو تو صرف ان جذبوں کی ضرورت ہے، وہ بھی ہماری خاطر، اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے. اور جب کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے. اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں. کیا تیار کی ہیں؟ ما لا عین رأت، میں نے ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ جیسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اور پھر ارشاد فرمایا ولا اذن سمعت، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کانوں نے آج تک ان نعمتوں کے متعلق سنا ہی نہیں ہے. ایسی نعمتیں میں اپنے بندے مومن کو عطا کروں. اور پھر ارشاد فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور میں نے ایسی نعمتیں اپنے بندے مومن کو عطا کی ہیں کہ کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے متعلق آج تک کوئی تصور ہی نہیں آیا. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تو ان کے چہروں سے وہ نعمتوں کے آثار دیکھے گا. وہ پلنگوں کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے.
नाज व नेमतों के अंदर होंगे। खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। पाकीज़ा शराब उन्हें पिलाई जाएगी सर बमोहर। वो कैसी शराब होगी? खितामुहु मिस्क, जिसको मिस्क की, अंबर की और खुशबुओं की मोहर ऊपर लगी होगी। व फी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। ये वो नेमतें हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इन नेमतों में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम दुनियादारी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बढ़कर जो इनाम अता करेगा, खालिक अपना दीदार अता फरमाएगा। इससे बढ़कर और बड़ी नेमत क्या हो सकती है? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक मिसरा है। अगर मिसरे को आप समझ गए तो मेरी सारी गुफ्तगू आपको समझ आ गई है। आप फरमाते हैं कि उना करना दीदार सजन दा, उना करना दीदार सजन दा, जिन्हां अखियां साम के रखियां। उना करना दीदार सजन दा, जिन्हां अखियां साम के रखियां। नैन नैना नू जख्मी कर दे, नैन बनदे पटियां। गुलाम फरीदा जे साडे नैन लड़ वंजन ते असां होर की करनियां अखियां। जे साडे नैन लड़ वंजन असां होर की करनियां अखियां। उन्हां करना दीदार सजन दा, जिन्हां अखियां साम के रखियां। जिसने आज अपनी आंख की हिफाजत की, क़यामत के दिन वो अपने रब्बे कायनात का दीदार करेगा। अल्लाह उसे अपने दीदार की दौलत अता फरमाएगा। इससे बढ़कर फिर और किसी को क्या चाहिए? बंदे मोमिन दीदार करेंगे, फिर पूछा जाएगा किसी और चीज़ की तलब है? आवाज़ यही आएगी, बारी ताला अभी हम सैर नहीं हुए, अपना दीदार और अता फरमाए। इससे बढ़कर और क्या मिलेगा बंदे मोमिन को? तो अहबाब जी वकार, कामयाब इंसान वो है जिसने वल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, जिसने अपनी आखिरत की फ़िक्र कर ली, अपने आने वाले कल के लिए कोई अमल कर लिया, वो कामयाब इंसान है। और जिसने सिर्फ ज़िंदगी के कल के लिए अमल करता रहा, वो कोई कामयाब इंसान नहीं है, वो इस दुनिया में ही खाइब व खासर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।